السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 17واں رکوع یعنی آخری رکوع ہے۔ یہاں 17 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آج 6 آیتیں ہیں۔ سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 تک 78 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے ذرا غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سبھی جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں۔ مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ کا قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ انکار کرنے والوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا، ٹھیک قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ قوت و طاقت والا، بڑی عزت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ جو اللہ ان سب فرشتوں اور انسانوں کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اللہ کے راستے میں جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرتے رہو۔ اس نے تم مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی پریشانی نہیں رکھی ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اس قرآن میں بھی مسلمان ہی رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو وہ سب سے اچھا مالک ہے، سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمبر 22 کی 6 آیتیں ہیں 73 سے 78 تک، اور 17واں پارہ الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا۔ تو ٹوٹل 17ویں پارے کے اندر 17 رکوع ہیں، اور 17ویں پارے میں سورہ نمبر 22 بھی مکمل ہو گئی، جس کے اندر ٹوٹل 78 آیتیں ہیں۔ 73 پر غور کیجئے، سارے کے سارے غیر اللہ مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر کھانے پینے کی چیز لے کر بھاگ بھی جائے تو اس کو چھین کر بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں کہ کس طریقے سے مثال دی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ جس کو پوجا جا رہا ہے، جو دنیا کے اندر ہے، پھر اسی طریقے سے جو پجاری ہیں دونوں کمزور ہیں۔ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو پوجنے والا وہ بھی کمزور ہے۔ اکیلا معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ کیا مکھی پیدا کریں گے؟ مکھی سے کوئی چیز کیا چھین پائیں گے؟ وہ بھی طاقت نہیں۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7559، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی یہ طاقت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھائے، معمولی چیز پیدا کر کے دکھا دے، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے، ایک جو پیدا کر کے دکھا دے، دکھا نہیں سکتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عزت نہیں کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 75 پر غور کیجئے، رسالت کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124 پر غور کیجئے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو پیغام
دینے والا بنانا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 77 پر غور کیجئے، نیک کام کرو وفروا الخیر لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 77 پر آیت سجدہ ہے، یہ سجدہ نمبر 7 ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے۔ اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 18 پر بھی آیت سجدہ ہے، یعنی وہاں سجدہ تلاوت ہے۔ تو گویا کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں 2 سجدہ تلاوت ہے، اس لیے ہم اور آپ جب پڑھیں تو سجدہ کریں۔ اور سجدے والی دعا کیا ہے؟ سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3425۔ آخری آیت نمبر 78 پر غور کیجئے، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، اور رسول جو ہے وہ گواہی دیں گے اور تم لوگ دوسرے لوگوں پر گواہی دو گے۔ پچھلی امتیں جو گزر گئی ہے اس پر مسلمان لوگ گواہی دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہی حساب سے یہ لوگ گواہی دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔